سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جس کے بے شمار احسانات و انعامات میں سے سب سے بڑا احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہن 4 حرم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط پختہ دین ہے، یہی حقیقی دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات کو سمجھانے کے لیے کہ گناہ تو گناہ ہے، وہ کہیں پر بھی کیا جائے، لیکن اگر وہ گناہ حدود حرم میں ہوتا ہے، بیت اللہ میں ہوتا ہے، مسجد نبوی میں ہوتا ہے، تو اس گناہ کی سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان لوگوں کی نگاہ میں پہلے بھی گناہگار، لیکن جب یہاں گناہ کرتا ہے تو اور زیادہ لوگوں کی نگاہ میں اس کے لیے نفرت ہو جاتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو شخص حدود حرم میں گناہ کرتا ہے یا گناہ کرے گا تو ہم اسے سخت سے سخت سزا سے ہمکنار کریں گے۔ زنا تو زنا ہے، وہ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا کیا جائے وہ زنا ہے، لیکن جب وہی زنا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کیا جائے تو یہ گناہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کاش ہمارے بھی ایسے ہی سوالات ہوں جس سے میری اور آپ کی زندگی سنور جائے۔ فرمایا، اللہ کے رسول، ایُّ الذنب اعظم، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے تو اسی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اور بھی سوالات ہوئے اور انہی کے اندر ایک سوال، ثم ایون، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تزانی بحلیلۃ جارک، پھر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ بعض صورتوں میں گناہ کی حیثیت سزا بڑھ جاتی ہے۔ زنا تو زنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زنا کے بارے میں جو پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کیا جائے، فرمایا، لو ان رجلا زنا
حلیلۃ جاری، جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پڑوسی کی بیوی کو چھوڑ کر، اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر 36 عورتوں سے زنا کرے تو یہ زنا اس سے بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کہا برائی تو برائی ہے، گالی دینا، فرمایا سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ چے جا کے ہم غیبت کریں، چے جا کے ہم بہتان لگائیں، چے جا کے ہم الزام تراشی کریں، چے جا کے ہم اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں۔ سباب المسلم فسوق، ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، لیکن جب یہی گالی والدین کو دی جائے تو پھر اس گناہ کی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من سب والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، کیا کوئی شخص، صحابی نے بھی یہی سوال کیا، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم۔ کس طریقے سے والدین کو گالی؟ آپ نے کسی کے والدین کو، کسی کے بچے کو گالی دی، گالی کے اندر اس کے والدین کا نام استعمال کیا، تمہارے والدین ایسے، تمہارے والدین کو یوں، آگے سے جب وہ گالی دیتا ہے گویا آپ نے ان کو گالی دی، یہ گالی اس نے جب آپ کے بیٹے کو دی ہے تو وہ گالی والدین تک آئی، یہی آپ سبب بنتے ہو اس گالی کا۔ اسی طریقے سے بعض مواقع ایسے ہیں، بعض شخصیات ایسی ہیں، بعض دن ایسے ہوتے ہیں، سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس موقع پر نیکی کی حیثیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، انہی میں سے ایک وہ بھی ہے دعوت الصائم، جب روزے دار اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا تو دعا ہے، آپ کریں میں کروں، لیکن بعض شخصیات ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بوڑھا شخص، بارش، سفید بال ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں، اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اگر گناہ کی سزا ہے تو نیکی بھی اسی طریقے سے بڑھتی ہے۔ اگر یہی نماز جو یہاں پر 27 درجے ہے، لیکن یہی نماز اگر بیت اللہ میں پڑھی جائے تو 1 لاکھ، اسی کو آگے بڑھائیں 27 درجے تو 27 لاکھ، میرا رب جتنا چاہے اسے بڑھا سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے دلوں میں فتور ہے، ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، ہماری زبانوں میں وہ لذت نہیں ہے، ہماری زبانوں میں وہ سرور نہیں ہے کہ جب رب کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو موبائل بھی چلتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، اشارے بھی ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، رب سے مانگو گے تو مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہی نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جب نماز پڑھتے ہو مسجد نبوی میں تو 1000 کا ثواب، اور یہی اسی طریقے سے آپ نفلی نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا نفلی نماز کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تمام نفلی نمازوں میں فرائض کے بعد اگر کوئی نماز سب سے افضل ہے تو صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے۔
لیکن اگر یہی نماز ایک نفلی نماز 2 رکعات اس رحمانیہ مسجد میں ہے، کوٹ روڈ میں ہے، مبارک مسجد میں ہے، پاکستان کی کسی مسجد میں ہے، لیکن اگر یہی 2 رکعات جا کر مسجد قباء میں پڑھتے ہو تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تمہیدی کلمات آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے، گناہ تو گناہ ہے، وہ گناہ کسی بھی مہینے میں کیا جائے، لیکن اگر یہ گناہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اور مہینوں کے اندر گناہ کرنا جائز ہے، نہیں، گناہ تو گناہ ہے، لیکن جب ان مہینوں میں کیا جائے گا تو اللہ کے نزدیک اس کی جو ہے وہ سزا پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں کس بات کو آپ کے سامنے وضاحت کے لیے رکھوں؟ میرے سامنے ایک حدیث آتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری، اللہ اکبر، کیا صحابہ کی شان، کیا صحابہ کی حیثیت، کیا صحابہ کا مقام، امت کے لیے ان کی حیثیت کیا ہے، امت کے لیے ان کی زندگیاں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستاروں کا وجود آسمان کے لیے امن کی ضمانت ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُونَ، جب آسمان سے یہ ستارے چھٹ جائیں گے تو وقت ایسا آئے گا قرب قیامت جب یہ ستارے چھٹ جائیں گے، اذا الشمس كُوِّرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ یہ ستارے آسمان کے لیے امن کی علامت، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا۔ فرمایا کہ وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی علامت ہوں، امان کی علامت ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں رخصت ہو جاؤں گا، أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ان لوگوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میرے نبی اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جب میری موت کا وقت آ جائے گا، جب میری سانس رک جائے گی، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا سے چلا گیا، میرے صحابہ پر ایسی مشکلات آئیں گی، ایسے وقت آئیں گے، ایسی دشواریاں آئیں گی جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ کو ہلکا مت سمجھو، میرے صحابہ کا وجود امت کے لیے امان کی ضمانت ہے، گارنٹی کی ضمانت ہے، خوش نصیبی کی ضمانت ہے۔ یہ امین ہے جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا، وہ مشکلات آئیں گی، وہ مصائب آئیں گے، وہ دشواریاں آئیں گی، ان بدعات کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جب رب نے اپنے بندوں پر نگاہ ڈالی تو میرے نبی کے لیے کن لوگوں کا انتخاب ہونا ہے، اللہ کی نگاہ صحابہ پر گئی، پھر صحابہ کو میرے نبی کا امتی بنایا، میرے نبی کا وزیر بنایا، میرے نبی کے ساتھی بنایا، جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔
جو لوگ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی برے کام کے ان کو سزا دیتے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، انہیں ایذا دیتے ہیں، ان پر تبرہ بازی کرتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا، تو یہ لوگ انہوں نے بہت بڑا یعنی بوجھ کا اور بہتان کا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہے۔ یہ رب کی نگاہ میں کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا اکثر یہی پیغام ہوتا ہے، قرآن پاک 10 ختم کر لو، قرآن پاک 5 ختم کر لو، قرآن پاک 2 ختم کر لو، ہر روز 1 پارہ پڑھ لو۔ اللہ کی قسم میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جب اس قرآن پاک کو آپ پڑھو گے ترجمے کے ساتھ، 2 آیات پڑھتے ہو، 3 آیات پڑھتے ہو، تو یہ آپ کا ناظرہ ویسے ہی پڑھنا، اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن امت کو سنبھالنا کیسے ہے، امت کی پرورش کیسے کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، جب تک یہ قرآن کا ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا، آپ کو پتا چلے گا رب کی عظمت کیا ہے، رب کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی شان، نبی کا مقام، صحابہ کا مقام اور سلف صالحین کا مقام، آپ کی ایک حیثیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس قرآن پاک کے اندر یہ بتلا دیا، صحابہ کو گالیاں دینے والا، صحابہ کو ایذا دینے والا، امہات المؤمنین کو برا بلا کہنے والا، سمجھ لے فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، یہ بہت بڑا اس نے الزام لگایا ہے اور صریح گناہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے، بہتان کا اور گناہ کا اس نے اپنے سر بوجھ لے لیا ہے۔ اگر اتنے ہلکے ہوتے تو میرے نبی کبھی یہ نہ کہتے، اپنی زندگی میں کہا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، وہ عشرہ مبشرہ ہو، وہ احد کے شہید ہو، وہ بدر کے شہید ہو، وہ کہیں کے بھی ہو، کسی کا نام نہیں لیا، وہ علی ہو، وہ عثمان ہو، وہ عمر ہو، وہ ابو بکر ہو، وہ طلحہ ہو، زبیر ہو، سعد ہو، سعید ہو، کوئی بھی ہے، من سب اصحابی، من سب اصحابی، یہ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کا خطاب ہے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خاص مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر تو ظلم کرتے ہی ہو، لیکن اس سے بڑھ کر ارے کبھی غور نہیں کیا، اللہ کی قسم جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، تم محبت کے دعوے کرو، تم محبت کا پرچار کرو، تم حسین کا نام لو، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ابو بکر ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین ہمارے لیے ایسے ہیں جس طریقے سے عمر ہے، جس طریقے سے علی ہے، جس طریقے سے عثمان ہے، جس طریقے سے دیگر صحابہ ہے، جو تعریف میرے نبی نے حسن حسین کی، حسن حسین کی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کہا کہ یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، آمنا وصدقنا، ہم اسے قبول کرتے ہیں، میرا ان میں سے ایک نواسا 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا تو اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، اور صلح ہوئی، میرے نبی کی احادیث کو مانتے ہیں، ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق کرنے والے نہیں ہے، لیکن سن لو جو تفریق کرنے والے ہیں، فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت کے لفظ کو اتنا آسان نہ لے، ایک ہم کسی کو لعنت دے دیتے ہیں، برا بلا کہہ دیتے ہیں، لیکن جب قرآن پاک میں یہ ذکر مل جائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جب یہ لعنت کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہو چکا ہے۔
ارے تمہارے گالیاں بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں اللہ کی قسم، ذرا غور کریں، تھوڑا سا سوچے کہ گالیاں کس کو دے رہے ہو اور کس وقت میں دے رہے ہو، کس مہینے میں دے رہے ہو۔ وہ شخصیات جس کا 10 محرم سے، جس کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کربلا کا واقعہ تو ان کے کئی سال بعد واقع ہوا، کئی سال کے بعد پیش ہوا، اس لیے کہ آپ کے بعد خلافت کا دور آیا، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، کربلا نہیں ہے، حسن حسین اتنے بڑے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، پھر اس کے بعد علی کا دور آیا۔ علی کون ہے؟ ان دونوں کے والد ہیں۔ پھر یہ آگے سلسلہ چلتا ہے، یہ تو کئی صحابہ جا چکے۔ عجیب صد افسوس کہ ایسے صحابہ کرام کو گالیاں دینا جن کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جن کا تعلق ہے، اس دور میں زندہ تھے، انہیں گالیاں دی جائیں۔ اللہ اکبر، میں کس بات کی طرف یقین جانیے اشارہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سوال کرتے ہیں، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اتنا تو بتلا دو، ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون؟ دوسرے لفظوں میں آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کوئی تفریق نہیں کی، عورت کا نام نہیں لیا، مرد کا نام نہیں لیا، کسی خاص کا نام نہیں لیا، لیکن میرے نبی نے جب لوگوں کے بارے میں سوال ہوا، فرما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو میری بیوی عائشہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، من الرجال، لوگوں میں سے، مردوں میں سے، یہ تو عورتوں کا ذکر ہو گیا، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون؟ پھر بھی اندازہ کر لیں، فرمایا ابو ہا کی ضمیر عائشہ کی طرف، اگر عائشہ محبوب ہے تو اس کے والد بھی مجھے محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا، ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر بن الخطاب، اگر اس کے بعد دنیا میں مجھے کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے، بیویاں اور بھی تھی، رشتہ دار اور بھی تھے، صحابی اور بھی تھے، لیکن ایک بتلانا تھا کہ اللہ نے یہ سلسلہ کیسے بنایا ہے، خلافت پہلے کیسے، اور میرے نبی نے اسی ترتیب سے نام لیا۔ یہاں پر پھر کہا کہ اگر ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ تبرہ بازی ابو بکر صدیق پر، عثمان غنی پر۔ میں نے 2 جملے پہلے ذکر کیا تھا، عثمان غنی ہے کون؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے جب اللہ کے راستے میں مال قربان کیے تو کیا الفاظ تھے، تفصیل کا وقت نہیں، ما ضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، اتنی خدمت کرتی ہے، اتنا اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ 12 جنت کی بشارت ملی، آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اس شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر کیوں نہ کروں جس کا میرے نبی کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اپنی بیٹی دی ہے، اور بیٹی دی ضرور، لیکن جب احادیث کو پڑھتے ہیں تو میرے نبی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ کے ساتھ بیوہ ہو چکی ہے، لیکن خواہش کا اظہار کیا کہ اس سے شادی کرنی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، اگر میں کفر کا اظہار کروں تو ہم کافر نہیں ہو جاتے۔ کیا میرے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ عمر کون ہے؟ کیا رب کو معلوم نہیں تھا کہ عمر کون ہے؟
جو رائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے، قرآن پاک کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ 15 مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بنا کر نازل کر دیا۔ ارے تم عمر کو گالیاں نہیں دیتے، نبی کے سسر کو گالیاں نہیں دیتے، ان کا انتخاب کیا تو کس نے کیا ہے؟ کبھی ریلیشن، کبھی تعلق کو دیکھا کہ میرے نبی کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے؟ کیا میرے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ عمر کیسا ہے، شخصیت کیسی ہے، وقار کیسا ہے، عصمت کیسی ہے، پرسنالٹی کیسی ہے؟ نعوذ باللہ، میرے نبی کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ میرے نبی زندہ ہے، وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، میرا رب کہہ سکتا تھا اے نبی، اے محمد، کس کی بیٹی کو لے رہے ہو؟ تو یہ تو ایسا شخص ہے۔ ارے تم عمر کو گالیاں نہیں دیتے، دوسرے لفظوں میں تم نبی کو گالیاں دیتے ہو، تم نبی کو گالیاں نہیں دیتے، تم اللہ کو گالیاں دے رہے ہو۔ یہ وہ شخصیت ہے اللہ کی قسم جن کا بار بار ذکر کرنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، کتابوں کو کھولنا آپ کے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن آج میری نوجوان جماعت، میرے نوجوان ساتھی، اللہ کی قسم حلیم بھی بنائے تو پوری رات مرثیہ خوانی ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو پھسلا دیا گیا، بہکا دیا گیا، دین سے دور کیا گیا، وہ باتیں ان کے سامنے رکھی گئی جس کا دین سے تعلق نہیں۔ کہیں شرعی حیثیت ذکر کی گئی، کہیں تاریخی حیثیت ذکر کی گئی، لیکن میں اس موقع پر اس شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا جو واقع کربلا 61 ہجری میں ہوتا ہے۔ اس سے 10 دن پہلے یکم محرم کو اسلام کے، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ کیسی شخصیت جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر، جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہمیں عزت ملنا شروع ہو گئی۔ ارے یہ جتنے بھی صحابی ہیں میرے نبی کے مرید ہیں، لیکن یقین جانیے عمر اللہ کے نبی کے مرید کے ساتھ ساتھ مراد بھی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے خود رب سے دعا کی تھی، اللہ مکہ میں 2 بہادر ہیں، جسے تو پسند کرے اسے اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میرے نبی کی دعا تھی، انتخاب تو میرے رب کا تھا نا۔ کبھی غور کیا؟ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کس نے قبول کرنی ہے؟ نبی تو صرف دعا کر سکتا ہے، قبول کرنے والی وہ ذات ہے، لیکن پھر 2 میں سے ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے، اللہ نے انتخاب کیا تو عمر بن خطاب کا کیا۔ اس شخصیت کا ذکر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو اسلام کے حقیقی ہیرو ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبوت کے عہدے پر فائز ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہے۔ جس کے بارے میں میرے نبی نے اپنی زندگی میں کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، ارے عمر تو وہ شخصیت ہے جس کی زبان پر اور جس کے دل پر اللہ نے حق کے سوا کسی اور چیز کو جاری نہیں کیا۔ ارے عمر تو وہ ہے، کیا کیا الفاظ کہوں کہ خود کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میرے رب نے 3 موقع پر میں نے خواہش کی، میرے رب نے میری موافقت کی، مجھے رسپیکٹ دی ہے۔ کیسے؟ بیت اللہ میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کیا اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کو، لوگ طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم یعنی یہ ابراہیم نہیں، یہ جگہ، یہ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ ذرا اس کی تفصیل میں جائیے گا۔ کہا کہ کاش کہ ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ ابھی کہا ہے فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جب طواف کر لو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہی وہ عمر ہے جن کے بارے میں تبرہ بازی کی جائے. میں اللہ کی قسم اس قبولیت کی گھڑی میں یہ کہتا ہوں، وہ زبان کٹ کیوں نہیں جاتی، وہ ہاتھ شل کیوں نہیں ہو جاتے، وہ کلیجہ پھٹ کیوں نہیں جاتا، یہ جسم زمین میں دھنسا دیا کیوں نہیں جاتا، جو میرے نبی کے صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی، ایمان کا سرٹیفکیٹ اللہ نے جاری کیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول ہے جب تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ گے، جن کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، جس عمر کی غیرت کا تقاضا یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کس انداز میں کہا، کہتے ہیں وَقُلْتُ، میں نے کہا، دخل يدخل عليك البر والفاجر. اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، کاش کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں، یہ پردہ کیا کریں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. تو کیا کہا، اتنا کہنا تھا. فنزلت آیت الحجاب، آیت الحجاب، اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات کو نازل کر دیا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. اگر سوال کرنا ہے اب میری بیویوں سے، عمر نے کہہ دیا اور اپنے قرآن بنا کر نازل کر دیا ہے. اب کوئی بھی ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، نیک ہے، فاجر ہے، میرا نبی نہیں جانتا ہے، لیکن کہا اب سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرنا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں کیسر و کسرا کا ایک دبدبا تھا، ایک روب تھا، ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت. اللہ اکبر. جب پتہ چلتا ہے کیسر کو، سنتا ہے کس کا نام، عمر کا نام سنا، اپنے ایلچی کو بھیجا، بھیجنے کے ساتھ ہی کہا کہ دیکھ کے آؤ یہ کون سا شخص ہے جس کا اتنا روب تو ہمارا ہے، لیکن یہ کون سا شخص ہے. انہو قد اکل کبدی، اس نے تو میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیا ہے، میرے کلیجے کو چبا لیا ہے. دیکھ کر آؤ کہ اس کی شخصیت کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، عصمت کیا ہے، روب کیا ہے، رہتا کیسا ہے، مکان کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ یہ کیسا حکمران ہے. ایلچی آ کے دیکھتا ہے یہ عمر، یہ کون عمر، یقین جانے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا بالعمر. میں دیکھتا ہوں کہ شیاطین جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، عمر کا نام سنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. یہ عمر کو دیکھنے کے لیے کیسر کا ایلچی آ رہا ہے. یہ عمر کہاں پر پڑا ہوا ہے، اتنی شخصیت، اتنا روب، اتنا دبدبا. اللہ اکبر. دیکھنے والے نے دیکھا کہ ریت کو بستر بنایا ہوا ہے، پتھر کو اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے. یہ عظمت کہاں سے ملتی ہے؟ ما نقص صدقۃ من مال. اسی حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے. دیکھنے والا بھی دنگ ہے کہ ریت پر سونے والا، بستر بنانے والا، اور تکیہ کس کو بنا رہا ہے؟ ایک پتھر کو بناتا ہے. اور عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، یہ آپ کے سامنے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ نے تاریخی حیثیت، شرعی حیثیت، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی، لیکن ایک مختصر اس کی تاریخی حیثیت یہی ہے محرم الحرام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا، مکہ سے مدینے آئے، یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے سنا، دیکھا، پوچھا، پوری تفصیل آپ نے دیکھی. تاریخی حیثیت اس ماہ کی کیا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، انہی میں سے ایک یہ مہینہ حرمت والا بھی. تاریخی حیثیت 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، لیکن ہم نے اس سے ہٹ کر بہت کچھ بنا دیا.
मातम करना, शरई हैसियत दे दे। और आज का नौजवान, माजरत चाहूंगा कि आपका कुछ टाइम लूंगा, कि एक शरई हैसियत वो है जो मेरे नबी ने जिक्र की कि जो एक रोजा रखता है, अहतसिबु अलल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक साल गुज़श्ता के गुनाह माफ कर देता है। आइए एक तारीखी हैसियत और शरई हैसियत मैं आपके सामने रखता हूं, जो लोगों को बयान कर करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है और करबला की हैसियत को वाज़े किया जा रहा है। एक शरई हैसियत, तारीखी हैसियत ये बयान की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हदीस के अल्फाज है। खलक़ल्लाहु आदम यौम आशूरा, ये तारीखी हैसियत। अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो 10 मुहर्रम का दिन था, आशूरा का दिन था। खलक़ल्लाहुल क़लम वल लौहा कमिस्लिही यौम आशूरा, अल्लाह ने कलम को पैदा किया, तख्ती को पैदा किया, 10 मुहर्रम का दिन था। अखरजल्लाहु यूनुस मिन बत्निल हूती यौम आशूरा, अल्लाह ताला ने जिस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला वो भी 10 मुहर्रम का दिन। अखरजल्लाहु यूसुफ मिनस सिजनी यौम आशूरा, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला तो 10 मुहर्रम का दिन था। अखरजल्लाहु नूहम मिनस सफीना यौम आशूरा, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार लगाया, जूदी पहाड़ के साथ लगाया, 10 मुहर्रम का दिन था। देख लीजिए ये कौन सा शख्स है जो कमेंट्री कर रहा है, एक कोने पर बैठा हुआ है, घोड़ा गिरता है, तीर लगता है, इमाम हुसैन इस तरफ जाता है, घोड़ा सजदे में जाता है, तीर इस तरफ लगता है, दुपट्टा इस तरफ जा रहा है, बच्चे इस तरफ जा रहा है, तीर फलां जगह पर लगा है। अरे कौन से सीसी कैमरे थे उस वक्त, इससे तुमने ये सारा अंदाजा करके आज का नौजवान गुमराह हो चुका है। वरद्दल्लाहु अला याकूब बसरहु यौम आशूरा, यूसुफ की मोहब्बत में आंखों की बिनाई चलेगी याकूब अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने इस बिनाई को लुटाया। वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। वो वलिद इब्राहिम यौम आशूरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 10 मुहर्रम का दिन था। अल्लाहु अकबर। व अंजाहुल्लाहु मिनन नार यौम आशूरा, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से बचाया, 10 मुहर्रम का दिन था। वो अव्वलु यौमिन नज़लल मतरु मिनस समा, आसमान से पहली बारिश गिरी है, वो भी 10 मुहर्रम का दिन है। वो भाई चलो मान लिया, तो इससे क्या साबित कर रहे हो? मान लिया, तुम्हारी तारीख को माना है नहीं, लेकिन साबित क्या होता है? कभी गौर किया आप कितना दीन का मजाक उड़ा रहे हो? फिर शरई हैसियत फरमाया मन साम यौम आशूरा गफरल्लाहु लहू 40 सना, फरमाया जिस शख्स ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा, मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्गों ने रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इस शौक को और बढ़ाए, ऐसी सुन्नतों को जिंदा करके हमें बिदअत को मिटाने की तौफीक अता फरमाए। रोजा रखा तो मेरे नबी ने क्या कहा? जिसने एक रोजा रखा है, जिसने 10 मुहर्रम का रोजा रखा, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं, कितने प्यारे अल्फाज कहे, गारंटी देता हूं नहीं कहा, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह एक साल गुज़श्ता के गुनाह माफ फरमा देगा। यहां पर क्या कहा? गफरल्लाहु लहू 40 सना, अल्लाह उसके 40 साल के गुनाह माफ कर देगा। अरे रमजान के रोजे रखने की जरूरत नहीं है, नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक रोजा रख लिया करो, हुसैन को याद कर लिया करो, हलीम पका लिया करो, इसके साथ दीगर खराफात की तरफ चले जाओ, सहाबा को गालियां दे दो, बस यही तुम्हारे लिए काफी है। थोड़ा सा आगे चले, मन सल्ला 4 रकाआतिन यौम आशूरा, जिस शख्स ने, जरा गौर करना अल्लाह की कसम, कैसे बहका रहे हैं और बैठने वाला वाह वाह करता है, पीछे स्क्रीन लाल हो जाए तो फिर रोना शुरू करता है, और जाकिर का अंदाज बदल जाए तो चेहरे के अंदाज बदल रहे हैं। ये है नौजवानों को बेवकूफ बनाना, समझ कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरे नबी ने नहीं फरमाया, ये घड़ी हुई बातें हैं। मन सल्ला 4
4 رکعات، جس نے عاشورہ کے دن 4 رکعات کا اہتمام کیا، غفر اللہ لہ 50 عاما ماضیا و50 عاما مستقبلا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال آئندہ کے اور 50 سال جو گزر چکے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ جس کو 100 سال کی زندگی مل گئی اس کے تو سارے گناہ ایک روزے سے پورے ہو چکے ہیں، 4 رکعات سے پورے ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر 40 سال کی زندگی ہے، اندازہ کریں میرے نبی نماز کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں، روزے کا ذکر کرتے ہیں، فجر کی نماز کی فضیلت کا ذکر ہے، عصر کی نماز کا ذکر ہے، لیکن کہیں پر 100 سال کی گارنٹی نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں، آخری بات، وسعوا فیہ علی اہلیکم۔ ارے یہ 10 محرم کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس دن میں تم اپنے دسترخوان کو وسیع کیا کرو، رنگ برنگے کھانے رکھا کرو۔ وسع اللہ لہ علی سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ پورا سال تمہارے دسترخوان کو وسیع رکھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں سارا سال مانگ ہی رہے ہوتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا، میں نے بس آج ہی سوچا تھا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جو نوجوانوں تک آئیں، پھر ہم اپنے بچوں کو یہ ساری کی ساری باتیں بتلائیں اور اسلام کے جو حقیقی ہیرو ہیں ان کا تعارف کروائیں۔ ہم نے تو ارطغرل کا تعارف بڑے پیارے انداز میں کروایا، یقین جانیے میرا دوست باہر سے آیا کہتا الحمدللہ، الحمدللہ کے لفظ کہتا ہے میں نے اس کی 100 ایپیسوڈ دیکھ لیے ہیں، کتنا نیکیوں میں اضافہ کیا ہے۔ یعنی یہ اسلامک ہیرو، نہ ابو بکر، نہ صدیق، نہ عمر، نہ عثمان غنی، نہ دیگر صحابہ۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔